جی ناظرین، وقفے کے بعد خوش آمدید۔ دفاع پاکستان کونسل کے قیام اور اس کے مقاصد کے حوالے سے آج کے پروگرام میں جن مہمانوں سے بات کریں گے ان کا تعارف کراؤں گا۔ میرے ساتھ ہیں دفاع پاکستان کونسل کے ممبر اور رہنما حافظ محمد طاہر اشرفی۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ امتیاز گل۔ آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید۔ طاہر اشرفی صاحب، کوئی آئیں بائیں شائیں نہیں، پروگرام ان دا لائن آف فائر ہے۔ سیدھا پہلا سوال ہے آپ سے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دفاع پاکستان کونسل ملٹری ملا الائنس کی ایک نئی شکل ہے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہذب انداز تو یہی ہے کہ میں ان سے کہوں کہ بھائی کوئی ایویڈنس لے آؤ، کوئی دلیل لے آؤ۔ ہم تو مسنگ پرسن کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم تو عافیہ صدیقی کی بھی بات کر رہے ہیں، ہم تو بلوچستان کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو الزام لگانے والے ہیں ان میں سے کسی نے جا کے بلوچستان کے حال احوال پہ آج تک گفتگو نہیں کی۔ ہم تو 27 تاریخ کو وہاں آل پارٹیز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لہٰذا مہذبانہ انداز تو یہی ہے کہ کوئی دلیل ہے کسی کے پاس تو وہ لے آئے، آپ کے پروگرام میں بھیج دے، آپ کوئی ای میل کر دے، فیکس کر دے، بتا دے، اور تو ہم بڑے خوش ہوں گے۔ وہ ملٹری جس نے ملٹری گورنمنٹ میں یہ جماعتیں بین ہوئی جن پر 2-3 کا کہا جاتا ہے، وہ ہوئی اپنے ایک تو ہوئی جماعت الدعوہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں جو الٹی سیدھی رپورٹنگ کی گئی اس کے نتیجے میں، اور جو دوسری جماعت ہے سپاہ صحابہ وہ یہاں فرقہ وارانہ جو آپس کا کلیش تھا اس کی وجہ سے۔ جب سے دفاع پاکستان، ویسے آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ دونوں بینڈ آرگنائزیشنز آپ کی دفاع پاکستان کونسل میں ہیں؟ وہ لوگ جو ان جماعتوں سے تعلق رکھتے تھے وہ اب دفاع پاکستان کونسل میں ہیں؟ میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا جی، جماعت الدعوہ کو تو سپریم کورٹ نے اجازت دی ہے، ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے، اور جماعت الدعوہ کام کر رہی ہے۔ سپاہ صحابہ جو ہے اس کا نام تبدیل ہو گیا، ان کا کیس ہائی کورٹ کے اندر ہے، لیکن ان پر یہ پابندی کیا، یہ جو ہزاروں نوجوان تھے ان پر پابندی کیا تھی؟ ان پر پابندی تھی کہ یہ فرقہ وارانہ۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا جماعت الدعوہ کے حوالے سے حافظ صاحب ہم جماعت الدعوہ کے جو اراکین ہیں انہی سے بات کریں گے۔ جو سوال میرا تھا اسی کی طرف واپس آتے ہیں کہ ملٹری ملا الائنس کی بات میں آپ سے کر رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ملٹری ملا الائنس نہیں ہے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں جی کہ ممکن ہے ہم سے ناراض ہوں وہ جو اس ملک میں ہمیشہ ان لوگوں کے پیچھے رہے جو اقتدار میں آتے رہے اور اقتدار میں جاتے رہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کا چوتھا جلسہ ہے میرے خیال میں، ایک لاہور میں ہوا، پھر پنڈی میں ہوا، پھر کراچی میں ہوا، پھر آج اسلام آباد میں ہم نے آپارا چوک میں دیکھا آپ لوگوں نے دھرنا دیا۔ اتنے بڑے بڑے جلسے جو آپ کر رہے ہیں یہ خرچہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں ہر جماعت کا ایک اپنا نیٹ ورک ہے۔ لاہور میں جماعت الدعوہ میزبان تھی، وہ تو چیریٹی آرگنائزیشن ہے، چیریٹی ادھر تو نہیں لگ رہی ہے جلسوں میں۔ لوگ ہمیں دیتے ہیں، ہمارے متعلقین ہیں، لوگ لیکن اس کام کے لیے دیتے ہیں، ان جلسوں کے لیے دیتے ہیں، جلسوں کے لیے دیتے ہیں، ہماری کاز سے محبت، بالکل ان جلسوں کے لیے ہماری کاز سے لوگ محبت کرتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں۔ پھر یہ کوئی ایک جماعت نہیں کر رہی، ایک گروپ نہیں کر رہا، الحمدللہ یہاں آرگنائزیشن کا سسٹم ہے، ان کا ایک اپنا بیت المال ہوتا ہے، ایک فنڈ ہوتا ہے، ہر طرح سے بجٹ ہوتا ہے، اور پھر پاکستان کی عوام، پاکستان کے تجار اگر عمران خان کو کوئی فنڈ دے اس سے تو آپ نہیں پوچھتے تمہارے پاس فنڈ کہاں سے آیا۔ سب بھی پوچھتے ہیں جی، آج کل میڈیا پہ ہر کسی سے سوال پوچھا جاتا ہے، لیکن یہ اور بات ہے جس سے پوچھتے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے سے نہیں پوچھتے، یہ ایک پریکٹس بن گئی ہے۔ ہم تو حساب دینے کو تیار ہیں، ہم تو بھاگ نہیں رہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لاہور میں جماعت الدعوہ میزبان تھی، راول پنڈی میں شیخ رشید صاحب میزبان تھے، کراچی کے اندر جماعت اسلامی میزبان تھی، اور آج بھی ملتان میں اہل سنت والجماعت میزبان تھی۔ آج کے جلسے کی بھی میزبان چلیں ٹھیک ہے، امتیاز گل صاحب کو شریک گفتگو کروں گا۔ امتیاز صاحب وہ کہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی ملٹری ملا الائنس نہیں ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، ثبوت تو کسی کے پاس نہیں ہے، یہ تو مولانا صاحب صحیح بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جن مقاصد کو لے کے ایک خاص گروپ چلتا ہے اور اس گروپ میں پھر مخصوص لوگ بھی شامل ہیں یا مخصوص دھڑے شامل ہیں، وہ لوگ جو کہ بین الاقوامی طور پہ ناپسندیدہ ہیں، بین الاقوامی طور پہ ان پہ کوئی قدغن لگی ہوئی ہے، تو اس سے آپ ایک ہی پھر نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شاید یہ ان لوگوں کے ایما پہ اکٹھے ہوئے ہیں جو کہ جن کا ماضی میں کردار ایک رہا ہے، چاہے وہ کشمیر میں تھا، چاہے افغانستان میں ہے۔ تو اس میں ہم صرف امپیریکل ایویڈنس جس کو کہتے ہیں وہ کوئی نہیں ہے،
شواہد ویسے موجود ہیں کہ ماضی میں ان کے چونکہ آپس میں تعلقات تھے تو شاید اس وجہ سے آپ کی بات کریں، ماضی چھوڑیے ابھی کی بات کی. ویسے آپ یہ مانتے ہیں کہ ماضی میں تعلقات تھے؟ نہیں ہوں گے جی لوگوں کے تعلقات، ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوں گے. آپ تو بات کریں دفاع پاکستان کونسل کی، اگر کسی کے پاس شواہد ہیں. اور دوسری بات جو امتیاز صاحب نے کہی میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ جی جو باہر والوں کو برا لگتا ہے، باہر والوں کو تو میرا کلمہ بھی برا لگتا ہے، باہر والوں کو تو میری داڑھی بھی بری لگتی ہے، باہر والوں کو تو میری فوج بھی بری لگتی ہے. ٹھیک ہے، آپ شواہد کی بات کر رہے ہیں نا، شواہد کے حوالے سے وہ اکثر ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے اس حوالے سے، وہ کہتے ہیں جی کہ اگر آپ مقصد دیکھیں دفاع پاکستان کاؤنسل کا تو اس میں وہ اینٹی امریکنزم کو پروموٹ کرتے ہیں، امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں، ہندوستان کے خلاف بات کرتے ہیں، اور موجودہ جو حکومت ہے اس کے خلاف بات کرتے ہیں. اور یہی موقف ہمیں لگتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا بھی ہے. ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے ظاہر ان کا اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رہا ہے امریکہ بھارت کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے. اور یہ جو دفاع پاکستان کونسل بنی ہے بنیادی طور پہ انہی نعروں کو لے کے آگے بڑھے ہیں. اب وہ کس حد تک درست ہے یہ ایک الگ بحث طلب معاملہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو آرمی بین الاقوامی قراردادوں کے تحت اب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ تعاون کرنے کی پابند ہے، اب یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے یہاں پہ. اسی کے کچھ سیکشنز شاید ان لوگوں کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ جو ہارڈ لائنر ہیں آرمی کے اندر یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر شاید وہ اب بھی امریکہ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہتے، امریکہ کو بری نظر سے دیکھتے ہیں. میں اس کے میرٹ میں نہیں جا رہا، میں ان کے ایک نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں. اور وہ جو ہارڈ لائنرز ہیں اب ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، ان کا نقطہ نظر ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، تو اس وجہ سے وہ شک پیدا ہوتا ہے. مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ امتیاز صاحب جیسے ماشاءاللہ سمجھدار شخص سے کہ اگر آرمی کے اندر کوئی میوزک کو پسند کرتا ہے تو کل ہم کہیں گے کہ جناب ادنان سمیع اور فلاں جو گا رہے ہیں وہ پاکستان آرمی ان کو سپورٹ کرے گی. اگر آرمی میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو آپ نے یہ قیافہ ملا لیا کہ وہ دفاع پاکستان کونسل کو سپورٹ کرے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایویڈنس لے آئیے نا، کوئی ثبوت لے آئیے. ہم تو مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں، وہ تو آپ کے سیکورٹی اداروں پہ الزام ہے کہ مسنگ پرسن انہوں نے غائب کیے ہیں. ہم تو بلوچستان میں جا کے کون سے مسنگ پرسنز کی آپ بات کر رہے ہیں بتائیے ذرا. کون سے کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بلوچوں سے لے کر پنجاب تک کی بات کر رہے ہیں، پنجاب سے لے کر فاٹا تک کی بات کر رہے ہیں. کہ عافیہ صدیقی کی بات کر رہے ہیں. عافیہ صدیقی کو کس نے اٹھا کر دیا؟ عافیہ صدیقی سے آپ لوگوں کو کیوں اتنی دلچسپی ہے؟ یہ نا گل صاحب مجھے بتائیے، یہ مسنگ پرسن جو ہے جن پر اگر آپ حضرات بات کریں تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر ہم بات کریں تو ہم جناب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں. پہلے کوئی ایویڈنس لے آئیے. اگر ہم امریکہ مرد آباد کہہ رہے ہیں تو 11 سال سے تو جنرل پرویز مشرف نے بطور آرمی چیف یہ ڈیسیژن لیا تھا امریکہ کے ساتھ جانے کا، تو آپ کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. آپ چاہتے کیا ہیں؟ ہم کیا یہ ملک چھوڑ جائیں؟ آپ چاہتے یعنی ہم یہاں سے ہجرت کر جائیں کہ اگر وہ بچہ جسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ فرقہ واریت میں ملوث ہے، یہ تشدد کی طرف جا رہا ہے، ہم نے اس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا دیا ہے، وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان 5 جلسوں کے اندر کہیں کو فرقہ وارانہ نعرہ لگا ہو، کہیں کو فرقہ واریت کی بات ہوئی ہو. اگر ملک کی سلامتی کی بات کرے تو وہ بھی دکھتی ہے، اگر بلوچستان جانے کی بات کرے تو وہ بھی دکھتی ہے، اگر مسنگ پرسن کی بات کرے تو وہ بھی دکھتی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے ڈرون اٹیک کے اندر، بے گناہ بچوں کو، کبھی کسی یہ جو آپ کی مختلف این جی اوز ہیں جاسوسی کے روپ میں، ڈاکٹر شکیل سے لے کر باقی یہ سارا کچھ اب ظاہر ہو رہا ہے، انہوں نے کبھی ڈرون اٹیک میں شہید ہونے والی بچوں کی بات کی؟ انہوں نے سلالہ کے شہداء کی بات کی؟ یہ ہمارے بچے ہیں. کبھی قوم فوج کے بغیر جو ہے. چلیں امتیاز گل صاحب سے اب جواب لے لیتے ہیں، بہت لمبی چوڑی انہوں نے تقریر کی. نہیں، میں ایکچولی میں حیران ہو رہا ہوں کہ دیکھیں ہم بڑی ایک لائیو پروگرام میں بیٹھے ہیں، ہمیں اس طرح چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے. بولتا ہے ایسے ان کا سٹائل ہے، نہیں، لیکن میں معذرت نہیں میں معذرت کے ساتھ جواب میں کیا دوں، مجھے یہ بتائیے. آپ کے پاس ہے نہیں، پھر الزام مت لگائیے. نہیں دیکھیے، یا مجھے آپ ثابت کر دیں، میں اسی پروگرام میں آ کے جو سزا متعین کریں گے پاکستان کی عوام ہم سے آنے کو تیار ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ ثابت کرے. جواب لے لیتے ہیں، جواب لے. اچھا دیکھیے، مجھے یہ بتائیے، جب ایک جلسہ ہوتا ہے اس میں کہتے ہیں کہ اگر یہاں سے مثال کے طور نیٹو سپلائی چلی گئی
تو ہر چوک جو ہے وہ تحریر چوک بن جائے گا. اس میں مطلب آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم بالکل میسج دینا چاہتے ہیں. آپ ہی کے میری بات سنیے. وہ کراچی میں آپ کا ایک جلسہ ہوا، اس میں ایک صاحب آپ کے انہوں نے یہ کہا کہ اگر میڈیا نے یک طرفہ اپنی کارروائی نہ چھوڑی تو ہم اس میدان کو اس کا قبرستان بنا دیں گے. ویسے میں آپ سے عرض کروں یا تو آپ ویسے یہ سوال اصولاً مجھے پوچھنا چاہیے تھا اور ویسے میں نے پوچھنا بھی تھا. اسی وقت اس جماعت کے سربراہ نے دیکھیں ابھی عبدالرحمان مکی صاحب آپ کے ساتھ آئیں گے، انہوں نے حامد میر صاحب کو فون کیا، معذرت کی. اسٹیج پہ میں بیٹھا تھا، میں اسٹیج سے اٹھ کے میں نے جا کر کہا کہ غلط ہوا ہے. اسی جلسے میں اسی وقت اسی مقرر نے اسٹیج سیکرٹری نے اس کی جو ہے اس کا مداوع کیا. اس کے باوجود حافظ سعید صاحب کی جماعت کے جو ترجمان ہے یا مجاہد، انہوں نے لیٹر لکھا اور حامد میر صاحب کو اس پر معذرت کی. معذرت ہو گئی، معذرت کر لی. معذرت ہو گئی. کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے جملے ہی بندہ نہ ختم ہو گئی تو اس کو اچھالنا نہیں ختم حافظ صاحب دیکھیں نا کہ اب ایک جملہ پاس یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے. سنیں تو صحیح نا حافظ صاحب، پوری سنیں اب سنیں میری بات. الطاف حسین کا میوزک شو تو آپ نے دکھایا، کیا یہ الطاف حسین کے میوزک شو سے چھوٹا جلسہ تھا ہمارا کراچی کا؟ زبردستی تو نہیں کروا سکتے. حق سب کا ہے. اگر ٹی وی میں دیکھتا ہوں تو میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. ٹھیک ہے چلیں مجھے ایک بریک لینی ہے. لیکن اختیار جو ہے وہ چینل والوں کا ہوتا ہے، وہ آپ زبردستی وہ نہیں کروا لیکن آپ جس انداز میں بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لازمی آپ کو ہمارا ہر انداز برا لگتا ہے. ہم منت کریں وہ بھی بری، ہم بولیں وہ بھی برا. بھائی اصل بات یہ ہمارے لہجوں میں ڈالروں کی چاشنی نہیں ہے. اگر وہ ہو تو آپ کو بڑی اچھی نہیں یہ اب آپ غلط بات کر رہے ہیں. شکایت کرنے کا آپ کا حق ہے، آپ شکایت کر سکتے ہیں اور ہم اس کا جواب بھی دیں گے. لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بہت ہی جذباتی انداز میں حافظ طاہر اشرفی صاحب بات کر رہے ہیں. ان سے کچھ سوال بھی پوچھیں گے اور کچھ سوالات جو انہوں نے اٹھائے ہیں ان کے جواب بھی دیں گے اس وقفے کے بعد.